ناظرین، اکثر ہمارے برادران ماہ رمضان کے آتے ہی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ شیعہ حضرات روزہ دیر سے افطار کیوں کرتے ہیں، اور کچھ تو اعتراض کے لہجے میں یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ آپ شیعہ حضرات دیر سے روزہ کھولتے ہیں جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم تاریخ سے پوچھتے ہیں تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان جب روزہ رکھتے تھے تو مغرب کی نماز کے بعد ہی روزہ افطار کرتے تھے۔ اس بات کی گواہی برادران کی کئی کتب میں موجود ہے، جس میں سے ایک فقہ عمر ولی اللہ محدث دہلوی صفحہ نمبر 110 روایت نمبر 356 ہے۔ تو اگر اس وقت روزہ افطار کرنا مکروہ ہے تو دو بڑے صحابیوں نے ایسا کیوں کیا؟ ناظرین، آئیے قرآن سے افطار کا صحیح وقت دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 ہے، جس میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزہ افطار کرو رات تک۔ یاد رہے، خدا نے لیل تک یعنی رات تک کہا ہے، شام تک نہیں کہا، اور لیل شام ہے یا رات ہے یہ بھی قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ ہم نے قرآن لیلۃ القدر یعنی رات کے وقت نازل کیا، یعنی معلوم ہوا کہ لیل رات کو کہتے ہیں، اور خداوند کریم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ روزہ رکھو رات تک، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ شام کے جاتے ہی اور رات کے آتے ہی یعنی جب اندھیرا چھا جائے تب روزہ افطار کرنے کا صحیح وقت ہے، جو کہ مطابق قرآن ہے اور طریقہ رسول و آل رسول ہے۔ اور جدید سائنس کے مطابق زمین اور سورج کے درمیان 149.6 ملین کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 8.3 منٹس کا وقت لگتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تب بھی سورج کی روشنی کو پوری طرح سے غائب ہونے میں 8.3 منٹس کا وقت لگتا ہے، اور یہ وقت ختم ہوتے ہی اندھیرا چھا جاتا ہے جو کہ رات کا وقت ہوتا ہے، اور یہی افطار کا وقت ہے جو کہ قرآن نے بیان فرمایا ہے۔